صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ہمارے مظفر آپ تمام کو خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان، میرے بہت پیارے قابل احترام بھائی جناب سمیع اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. سمیع اللہ ملک صاحب اراؤنڈ دا ورلڈ ڈفرینٹ پیپرز میں لکھتے ہیں. آپ ان کی ویب سائٹ پہ آئیں تو مختلف آرٹیکلز آپ کو وہاں پہ پڑھنے کو ملیں گے. اور bittertruth.uk ان کی ویب سائٹ ہے. مختلف چینلز کے اوپر آپ ان کو سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. یقیناً پاکستان کی بدلتی ہوئی صورتحال، انٹرنیشنلی بدلتی صورتحال کے بارے میں ہم مختلف بات چیت ان سے، ان کی رائے، ان کا تجزیہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کرتے ہیں. ہمارا نام عارفہ مظفر ہے اور ہم ہماری ویب سائٹ www.eawaaz.com ہماری ویب سائٹ ہے. ٹورنٹو کا ایک ریڈیو چینل ہے 770 AM. یہاں پہ ہمارا فیس بک ای آواز کے نام سے ہی ہمارا فیس بک ہے. آئیے جوائن کیجئے گا. بہت شکریہ. وی ڈیفینیٹلی لک فارورڈ فار یور فیڈ بیک اباؤٹ دس پروگرام. ہم آج کا جو پروگرام کرنے جا رہے ہیں، آج کا پروگرام ہمارا ایک عظیم شخص کے بارے میں ہے. کہتے ہیں کہ زندگی انسان، ہم تمام کو اس دنیا سے چلے جانا ہے، مگر اللہ کرے کہ زندگی کا کوئی مقصد ہو، اور یہ مقصد انسانیت کی فلاح ہو تو کیا ہی بات ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ دنیا میں انسان صرف جی لگانے کے لیے مت جیے، مگر کوئی کوز کے ساتھ جیے تو زندگی کا مقصد ہی ہو جاتا ہے، وہ لوگ امر ہو جاتے ہیں. سید علی گیلانی صاحب، آپ تمام ان سے واقف ہیں. انہوں نے اپنی پوری زندگی جد و جہد میں گزاری. یعنی 1929 میں پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر کشمیر کی پاکستان بنتا ہے، کشمیر کی جد و جہد میں آ جاتے ہیں، اور آخری دم تک وہ اپنی اس جد و جہد میں رہے اور اپنا نام امر کر گئے. جناب سمیع اللہ ملک صاحب نے بہت قریب سے ان کو دیکھا، ان سے بات چیت کی، ان کا وقت گزارا. تو انہی کی زندگی کے اوپر، ان کی جد و جہد کے اوپر روشنی کے لیے آج کا پروگرام ہے. جناب سمیع اللہ ملک صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ بارک اللہ فی. بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. جیسا میں نے کہا کہ اس دنیا میں سوائے اور ہر چیز فانی ہے، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. مگر ہم انسان جب آتے ہیں تو خدا کرے کہ ہم بحیثیت اشرف المخلوقات اپنی زندگی کو گزار سکیں اور زندگی میں کسی کوز کے ساتھ جئیں. تو میں چاہ رہی تھی کہ آپ نے بہت قریب سے وقت گزارا، بہت قریب سے دیکھا جناب سید علی گیلانی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی منزلوں کو آسان کرے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو ہم آپ کی زبانی کچھ سننا چاہتے ہیں. جو بھی ہوا بہت برا ہوا، اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بعض ممالک، بعض سلطنتوں کو ڈیموکریٹک سلطنتیں کہا جاتا ہے، مگر وہاں اتنا بھی اختیار نہیں کہ ان کی وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان کو مذہبی رسومات کے ساتھ زندہ رہنے دیا جائے. ایون جب وہ پردہ کر جائے تو ان کی تدفین بھی انہی رسومات کے مطابق ہو. سیڈ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین یا رب العالمین. لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا اور درود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بعد، ابھی میں نے جو آپ کے سامنے بہن جو قرآن کی ایک مختصر آیت پڑھی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اے اطمینان پانے والی روح، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل. تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی. تو میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا. میری بہن، آپ نے اپنے مختصر انٹرو میں، اس میں یقیناً آپ نے جو باتیں فرمائی ہیں درست ہے. یقیناً سید علی گیلانی اب اس دنیا میں نہیں رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.
بہن مجھ کو جب یہ خبر ملی تو یقین کیجئے کہ خانہ دل میں محبتوں کی کئی دیواروں کے گرنے کا شور ایسا اٹھا کہ برسوں کی محبت و شفقت کی بارش نے مجھے شرابور کر دیا، اور ابھی تک میں اس غم اور صدمے سے باہر نہیں لگ سکا۔ وہ میرا ان کی زندگی میں بڑا مختصر وقت ان کے ساتھ ذاتی گزرا جو ہے وہ سعودی عرب میں تھا، جب میں خانہ کعبہ میں کام کر رہا تھا۔ وہ حج پہ وہ تشریف لائے تھے، لیکن اس کے بعد ان سے میرا جو رابطہ رہا، ٹیلی فون کے اوپر رابطہ رہا، باپ بیٹے کا ایک رشتہ جو بنا، وہ ان کے آخری سانس تک میرا وہ جاری رہا، الحمدللہ رب العالمین۔ وہ سید علی گیلانی تو خالص توحید و حریت کا گلدستہ دان میں لیے اپنے خالق کے ہاں پہنچ گئے۔ میں پیچھے پلٹ کر جب دیکھتا ہوں تو کتنے ہی روشن ستارے ہیں جو اپنی منزل میں ڈوب کر فنا ہو گئے۔ کہ یہی میرے رب کا قانون ہے، اپنا اپنا کام کیا، مالک نے آواز دی اور وصل کی عازم میں خاموشی سے سہرانے کھڑے موت کے فرشتے کے ساتھ چل دیا۔ وہ جانتے ہیں کہ ہر روز کئی شہاب ثاقب ٹوٹ کر اپنی ہستی کھو دیتے ہیں، لیکن میرے رب کا آسمان پھر بھی ستاروں سے منور رہتا ہے۔ سید گیلانی بھی باخبر تھے کہ ہر سال کے بدلتے موسم اور بہار اور خزاں بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہر شے کو فنا ہے، اور لافانی تو صرف میرا پروردگار ہے، میرا رب ہے۔ لاریب ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، خالق ارض و سما کے لیے اس متعین ضابطے سے کسی کو استثناء نہیں۔ وہ ان میں سے سید گیلانی میں ان میں سے ایک تھے جو کبھی قرآن پر بوجھ نہیں بنے، نہ ہی بنے آج تک وہ، اور ان کے روز و شب کی ہر ساتھ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے امین رہی ہو، جن کا دل بے نیاز ہر دو جہاں سے غنی ہوتا ہے، جن کی زندگی بندہ مومن کی طرح حرص و وس سے پاک ہوتی ہے، جن کی بیاض حیات داستان حرم کی طرح غریب و سادہ رنگین ہوتی ہے، جن کی تخلیق کسی اعلیٰ مشن میں گھلی مٹی سے ہوتی ہے، جن کے مقاصد جلیل اور جن کی امیدیں قلیل ہوتی ہیں، جو منزل جانا کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو پھر زندگی کے آخری سانس تک کبھی پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھتے۔ نہ نخستانوں کی آسودگی، نہ کوہساروں کی بلندی ان کے عزم سفر کو موم کرتی ہے، اور نہ آبلہ پائی وادی پر خار میں اترنے سے روکتی ہے۔ وہ ہمارے ہاں کی بے ننگ و نام سیاست کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے ہنر سے بخوبی واقف تھے۔ وہ اس عہد اسفنگار میں نہ صرف قرون اولیٰ کی ایک نایاب خوشبو کی مانند تھے، بلکہ اس کہکشاں کا سب سے روشن ستارہ بھی تھے۔ اپنے عہد کا درویش، اجلے ذہن، اجلی سوچ، سادہ مگر اجلے لباس، اجلی گفتگو، اجلے دامن اور اجلے کردار کے حمل، شرافت اور نجابت کی تصویر، صاف دل، صاف گو، فراست و فکر، راست کلام، نہ کوئی اونچ، نہ کوئی نیچ، نہ کوئی سیاسی کرتب، نہ منافقہ، نہ مسلط کیشی، نہ فریب، نہ دوہراپن، کھری بات کہنے والے کھرے انسان۔ ان کا مرد مطلوب پاک دل و پاک باز 92 سال کی عمر تک اس منفرد زندگی کا احوال بہن ایک پروگرام میں کر دینا ناممکن ہے، ممکن نہیں۔ وہ لوگ جن سے تیری بزم تھے ہنگامے، گئے تو کیا تیری بزم خیال سے بھی گئے۔ میری بہن آپ جانتی ہیں، جہاں آپ نے ذکر بھی کیا ہے کہ وہ کئی اشروں تک بے ریا آدمی مقتل میں کھڑا رہا، اکیلا بھی، اور کس شان سے کھڑا رہا ہم سب جانتے ہیں۔ فکر کے ساتھ بادشاہی کی، زندانوں کی وحشت اور جبر کو شرمسار کر دیا اس نے۔ خوف کبھی ان کی کھال میں داخل نہ ہو سکا۔ وہ بوڑھا شہ سوار میدان جنگ سے رخصت ہوا تو میدانوں نے شاید اسے حسرت سے دیکھا اور اپنی محرومی کا ماتم کیا، لیکن کشمیری شہداء اس بات پر فرحاں و نازا ہیں کہ ان کا مرشد، ان کا پیر، جس نے انہیں شہادت کا مطلب سمجھایا تھا، اب ہمیشہ کے لیے ان کے پاس آن پہنچا ہے۔ ہمیشہ کی ٹھہری ہوئی آواز میں، ہمیشہ کی بے نیازی میں، کہ اس کا منبع زمین نہیں آسمان تھا، ہر وقت ہاتھ پر مت جہاں سجائے ہوئے، دونوں ہاتھوں سے ہیروں کی چمک سے ماحول کو بھر دینے کی خداداد صلاحیت،
کہ میری بہن وفاداری ایسی کہ بشرط استواری ہے اور اصل ایمان کی گراں قدر نشانی، لیکن سپہ سالار مٹی اوڑھنے کے لیے اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ اس حریت کے سپاہی نے ایمانی اسلحے اور کشمیر کی آزادی کا زیور تن سے گزار نہیں کیا۔ دنیا کے ہر خوف سے دل خالی اور جان دینے کے لیے ہر وقت تیار، حاصل عمر نثارے رہے یارے کردم، شادم زندگی خیش کے کارے کردم۔ یعنی حیات کی ساری پونجی میں نے راہ یار کی نظر گزاری، اپنی زندگی سے میں شاد ہوں کہ کچھ کر گزرا میں۔ اب بہن جس طرح آپ نے اشارہ کیا، ان کی میت کو، ان کے جسد خاکی کو پاکستانی فلیگ کے اندر بندھا ہوا رکھا ہوا تھا، بیٹا ہوا تھا۔ ظالم آئے، یار و مکار دشمن، بزدل دشمن آیا اور ان کی میت کو چھین کے لے گیا اور غسل بھی نہیں دینے دیا۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ شہیدوں کے جسم کو تو ویسے بھی غسل نہیں دیا کرتے۔ ہم صرف شہید انہیں سمجھتے ہیں کہ جو کہ اپنی جان دشمن کے کسی ضرب سے اس کی جاتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ان کے جسم پہ تو 92 سال سے ضربیں لگ رہی ہیں، پتہ نہیں کتنے زخم تھے ان کے دل پہ۔ ان کا تو دائمی وفا کا رشتہ، اور ایسی وفا بلند مقاصد کے لیے مستقل احساس سے جنم لیتی یکجان و غالب ان کی زندگی۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو مجھے پتہ نہیں کیوں فوراً ایک پنجابی کا ایک شعر یاد آ گیا، شعر کے آنکھوں نہیں مینوں دیدو رانجا ہیر نہ آنکھوں کوئی، آنکھوں نہیں مینوں دیدو رانجا ہیر نہ آنکھوں کوئی، رانجا رانجا کوکدی میں آپے رانجا ہوئی۔ یعنی میں آپ کے سامعین کے لیے اس کا ترجمہ کر دوں کہ مجھے رانجا سہیلیوں، مجھے رانجا کہو ہیر نہ کہو، قلب و دماغ کی گہرائیوں سے اتنی بار رانجے کو پکارا ہے، ہمارے اس بے ثبات کو خود رانجا ہو گئی ہوں۔ اب پاکستان کے ساتھ میں اس لیے سعید علی گیلانی نہیں اب کہتا، میں نے سعید علی پاکستانی کہتا ہوں۔ بے فاحت میں حاسدوں کے نظر میں گھرا ایک شاعر افتخار آپ سے مجھے پھر یاد آ گیا کہ زندگی نظر گزاری تو ملی چادر خاک، زندگی نظر گزاری تو ملی چادر خاک، اس سے کم پر تو یہ عزت نہیں ملنے والی۔ بہت میری بے بہن سید علی گیلانی کا ذکر کیا کروں، بے فنا مرتب، بے حد ریاضت کیش، کمال یکسو، مکمل طور پر بے ریا، صداقت و شعار وفا کیش۔ یقین کیجئے بہن، اگر یہ دنیا دار بنتے تو ویسے ہی کامیاب ہوتے جیسے آج کے عزت دار مالدار سیاستدان ہیں۔ وہ محلات میں جیتے، ایک مکان میں نہ رہتے اور نعمتوں کے ہجوم میں زندگی گزارتے، مگر انہوں نے یہ سب کچھ تیاگ دیا، ایک ساتھ میں تیاگ دیا، بلکہ اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھی، اور یہی ایک لمحہ ان کی پوری زندگی پر پھیل گیا۔ توحید اور حریت کی ایک بوند نے انہیں اس قدر سیراب کیا کہ زندگی بھر کسی چیز کی تمنا نہ رہی۔ ایک طرف اپنے رب کی حکمتوں سے معمور کتاب قرآن حکیم اور صاحب کتاب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ساری زندگی اپنا نصب العمنا کا زندگی گزار دی، اور دوسری طرف پاک و ہند، عرب و عجم اور یورپ امریکہ میں بھی اپنی اسی گرجدار آواز کے ساتھ بلا کسی خوف یہ پیغام پہنچاتے رہے کہ کشمیر کی 750 میل کی سرحدیں پاکستان سے ملتی ہیں، جتنے دریا یہاں سے نکلتے ہیں ان کا رخ پاکستان کی طرف ہے، یہاں جب ہوائیں چلتی ہیں تو راولپنڈی سے آتی ہیں، ایک ساتھ بارشیں برستی ہیں۔ یہ اتنے مضبوط رشتے، یہ تاریخی حقیقتیں ہیں کہ میں کشمیر کو پاکستان کا قدرتی حصہ کہتا ہوں۔ پھر بہن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک اور موقع پر جہاں لاکھوں کا مجمع حاضر، سامعین کی سانس گم، نگاہ گم، خیال گم، گویا ان سب کی ہستی کہیں گم، اور خود بھی اس حقانیت کے پیغام میں کہیں گم، ایک گرجدار آواز لاکھوں کے مجمع کی آواز کے ساتھ بآواز بلند ہندو مقبوضہ فرعونی قوتوں کے حصار میں۔ آپ یہ اندازہ کیجئے کہ ہندو قوتیں حصار میں لے رکھا ہے، اور کئی مرتبہ اپنے نوجوان ساتھ یہ نعرہ دہرایا کہ ہم ہیں پاکستانی، پاکستان ہمارا ہے۔ بندو محبت اور حق اس پیغام میں ایسی آگ تھی جس نے کئی دلوں پر چھائی ہوئی ظلمتوں کو راکھ کر دیا، اور اس دھرتی کے ہزاروں نوجوانوں نے اس نعرے میں اپنے خون کی سرخی ملا کر اپنے قائد کا سر ہمیشہ بلند رکھا۔ پتہ نہیں مجھے کیوں آج پھر افتخار دوبارہ یاد آ گیا کہ وہ غنی جس نے زندگی لٹا دی اور کبھی فخر نہ کیا،
فخر کیا میں نے تذکرہ ہی نہیں کیا، اپنا تو نام ہی نہیں، سب قول ادھورے ہوتے ہیں۔ میری بہن صرف اللہ کی کتاب سچی ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ سبھی رائے گاں، سبھی برباد، صرف اہل خلوص کامرا۔ خدا کی بارگاہ میں خلوص کے سوا سبھی سکے مسترد ہیں۔ ذی شعور یہ تسلیم کرتا ہے کہ ان کی ذات و فعل تضادات کی، ان کی ذات جو تھی وہ قول و فعل کے تضادات کی علائشوں سے بالکل پاک تھی۔ پھر اگر آپ غور کریں ان کی زندگی کا ہر دوسرا دن جیل میں گزرا۔ مکار و یار ہندو سے اس قدر خوفزدہ تھا، ساری عمر جد آزادی کا علم اٹھائے رکھا۔ سید علی گیلانی برصغیر کی واحد شخصیت ہیں جو کشمیر کی جد و جہد آزادی کی 7 اشروں سے زائد برسوں کی طویل کہانی کے وہ واحد ہیرو ہیں، جن کی مسلسل گرفتاریاں، نظر بندیاں، لاتعداد مقدمات، ہر دم جستجو، ہر دم جہاد و جرت کی زندہ مجاہد کوششیں کشمیر کی تاریخ ایک ذریعی باب بن کر یاد رکھی جائیں گی۔ اب بھی انتقال سے پہلے بھی ان کو پچھلے 12 سال سے گھر میں نظر بند رکھا ہوا تھا، لیکن صحت کی پرواہ کیے بغیر حرام فعال متحرک، یعنی گویا اس ضعیفی میں بھی رگوں میں ایسے ان کے خون کی بجائے کو ایسے لگتا ہے جیسے بجلی دوڑ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی کشمیری نسلوں کے لیے جد و جہد آزادی کشمیر کی تاریخ کے تفاخر کے لیے وہ ایک سرمایہ حیات سے کم نہیں ہے۔ وہ زندگی کے بے شمار عنوانات پر ایک ضخیم ذخیرہ ورثے میں چھوڑ گئے ہیں جو ان کے کام اور نام کو زندہ رکھے گا۔ بزدل دشمن تو اس سید سے اس قدر خوفزدہ تھا، جیسے آپ نے فرمایا کہ گھر میں گھس کر اس نے ان کے جسم خاکی کو اپنے قبضے میں لے لیا اور بغیر غسل دیے ہوئے انہیں وہی حیدر پورہ کے قبرستان میں دفن کر دیا، جبکہ انہوں نے تو شہداء کے قبرستان میں دفن کی وصیت کر رکھی تھی، جگہ رکھی ہوئی تھی وہاں ان کے لیے، اور اب ان کے اہل و عیال پر باقاعدہ مقدمہ دائر کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے سید علی گیلانی کو پاکستانی پرچے میں لپیٹ کر کیوں رکھا ہوا تھا۔ ان کے انتقال پر پورے کشمیر میں جہاں کرفیو نافذ کر دیا گیا وہاں ہر قسم کے انٹرنیٹ پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ لیکن بہن، آپ کا پروگرام اور آپ بھی گواہ رہیے کہ ان دشمنوں کو یہ نوید ہو کہ اب سید علی گیلانی قبر سے بھی جدوجہد آزادی کی کشمیر کی قیادت کرے گا، کیونکہ انسان کو فنا ہے مگر پاکیزہ تعلیمات تو صدیوں زندہ رہتی ہے۔ وہ دن دور نہیں جس طرح ملا عمر کے سپاہیوں نے اپنے رہنما کی قبر پر جا کر جہاد کی کامیابی کی اطلاع دی تھی، اسی طرح انشاءاللہ سید علی گیلانی کی قبر پر کشمیر کی آزادی کی اطلاع بھی پہنچے گی، اور ضرور پہنچے گی انشاءاللہ۔ سید علی گیلانی اپنے قوم کے نوجوانوں کے قلب و ذہن کے اندر پچھلی کئی دہائیوں سے عمل خیر اور آزادی کشمیر کے لیے جہاد کا بیج بو چکے ہیں، اور اس بیج پر مشیت کی برسائی ہوئی برسات نے عمل خیر کی لہلہاتی ہوئی کھیتی اگا دی ہے۔ اب وہ واپس جانے والے نہیں۔ اب ہر بچہ برہان مانی کی تقلید میں صرف شہادت میں عقبہ اور آخر کی نجات پر یقین رکھتا ہے۔ میری بہن، اگر اب اس فصل کی تقسیم شروع کر دی جائے تو سبھی کو اپنا دامن تنگ نظر آئے گا۔ سید علی گیلانی کی تعلیمات نے پائے رسول کے نقوش کو ایسا اجاگر کیا ہے کہ ہر نوجوان، ہر کسی کو اب اپنے خون دل اور جان کی قربانی سے اپنی منزل آسان دکھائی دے رہی ہے۔ الہیت، اخلاص نیت اور بے لوث ادائے فرض نے ایک ہی جسم میں تمام فاصلے عبور کر لیے ہیں، جس کی تمنا انبیاء، صحابہ اور صالحین ہمیشہ کی طرح کرتے رہے۔ میری بہن، آپ یقین کریں کہ اب سید علی گیلانی کی یاد تا قیامت تک کفر کے تاریک جزیروں پر ایمانی قوت کے ساتھ کڑکتی اور کونتی رہے گی۔ لیکن میں آپ کے توسط سے ایک اور تیسری طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ رب ذوالجلال سے ہم نے بھی ملاقات کرنی ہے، خدا جانے کب، خدا جانے کہاں، اور کس حال میں ہوگی۔ کتنی بڑی ملاقات ہوگی جب ایک عبد ذلیل اپنے معبود اکبر سے ملے گا، جب مخلوق دیکھے گی کہ خود اس کا خالق اکبر اس کے سامنے ہے۔ اللہ رب کعبہ کی قسم، کیسے خوش نصیب ہیں یہ علی گیلانی کہ یہ نوجوان کشمیری شہداء کے گروہ در گروہ کے ساتھ جلوہ گاہ میں اس شان سے جائیں گے۔ اس ملاقات کے موقع پر اللہ کو نظر کرنے کے لیے اللہ کا کوئی انتہائی محبوب تحفہ ان کے خود کفن میں موجود ہوگا۔ جی ہاں، ان کفنوں کی جھولیوں میں جن میں بدن اور سچے حریت پسند کے ایمان و عمل کی لاش ہوگی،
جو ہندو کفار کی طرف سے پہچان پہنچائی جائے گی، جب پہنچائی جانے والی اپنی ساری زندگی صوبتوں کا تحفہ پیش کرے گی. سید گیلانی اپنی ساری زندگی جو ان کے اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے کہ ساری زندگی میں نے آپ کے نام پہ صوبتیں برداشت کی، اور اپنے رب کی تعلیمات سے منور ان تمام شہداء کو پیش کریں گے سید علی گیلانی کہ جن کے سینے شہادت کے تمغوں سے سجے ہوں گے. ان تمغوں کو خدا برتر کی رحمت لپک کر بوسے دے گی، اور اعلان ہوگا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. عارفہ بہن، کاش ہمیں بھی اس ملاقات اور یقینی ملاقات کو کوئی خیال آتا اور تڑپا دیتا. اس کے ساتھ ہم زندہ رہ کاش سکیں. ہم بھی ایسی موت سے ہمکنار ہو جائیں جہاں فانی جسم کے تمام اعضاء باری باری قربان ہو جائیں، سب اپنے رب کے لیے کٹ جائیں، سب اسی کے پائے ناز پر نثار ہو جائیں جس کے دست خاص نے ان کے وجود کے سانچے میں ڈھالا ہے. صحیح. یقیناً مکار و یار ہندو سید علی گیلانی کے جسم فانی سے بھی اس قدر خوف زدہ تھا وہ کہ اس نے لواحقین سے ان کی میت کو چھین کر ان کی وسیع کے مطابق شہداء قبرستان میں دفن کرنے کے بجائے انہیں گھر کے قریب دفن کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سید علی گیلانی بھی انہی نوجوان شہداء کی طرح شیطانی قوتوں کا شکار ہو گئے، مگر اشکبار آنکھوں سے 100 بار چومنے کے لائق ہیں. فرشتے اور میں چشمے تصور میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے اور ہزاروں شہداء ان کو اٹھا کر اللہ کے ہاں حاضر ہو گئے ہوں گے. اور سید علی گیلانی کی تو ساری عمر شہداء کی اور ان کی شہداء کی جوانیاں بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ یہ دنیا پر نہیں، یہ صرف آخرت پر نثار ہوئی ہے. انہوں نے دنیا کی کسی چیز سے نہیں، خود رب سے عشق کیا. انہوں نے دنیا کی ساری اشیاء اور عیش و عشرت پر نہیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر ایمان کی بنیاد رکھی. انہوں نے دنیا کی نشیلی چھاؤں میں نہیں بلکہ مکار ہندو کے 8 لاکھ فوج کے حصار میں اپنے لاکھوں مداحوں کو زندگی کا یہ نصب العین یاد کروا دیا کہ ہماری منزل صرف پاکستان ہے. اور اب اس پر عمل کرتے ہوئے ہر نوجوان نے اس کی تکمیل میں شہادت کے پرشوق سائے میں پناہ ڈھونڈنے شروع کر دی ہے، اور آج بھی اپنے عظیم رہنما کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی کی دل فریب اور ایمان کی شاہکار شاہراہ پر اس طرح سفر کر رہے ہیں کہ جب تک اس مکار دشمن سے کشمیر کو آزاد نہیں کروا لیتے اس وقت تک زندگی سے ہٹ کر شہادت اور شہادت اور شہادت کو اس بات تک کچھ سوچنے کا کوئی سوال ہی نہیں. انشاءاللہ وہ آج بھی شباب و حسن سے وجد کرتے ہوئے اللہ کے ہاں اس طرح حاضر ہو رہے ہیں کہ حسن و جوانی بارہا ایسی حسرت کرے گی. سید علی گیلانی زندگی اور دنیا پر جھومنے کی بجائے سچائی و آخر پر مر جانے کی رسم ادا کر گئے میری بہن، تاکہ زمین و آسمان کی موت پر آنسو بہائیں، لیکن میرا کریم رب اپنے فرشتوں کی محفل میں خوش ہو کہ اس کا بندہ اس کی بارگاہ تک آ پہنچا. بہت شکریہ. دراصل کشمیر کو آزاد دیکھنے والے سید علی گیلانی ہی نہیں بلکہ ہر نوجوان کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ان کا گھر اس دنیا میں کہیں نہیں بلکہ اس دنیا میں ہے جہاں جسم و جان کا طلب ٹوٹتا ہی شروع ہو جاتی ہے. وہ صحیح. ایسی دنیا جہاں خود میرا رحیم رب اپنے بندوں کا منتظر ہے کہ کون ہے جو دنیا کے بدلے آخرت اور آخرت کے بدلے اپنی دنیا فروخت کر کے مجھ سے یاد ملے. جہاں وہ جنت ہے جس کے گہرے اور ہلکے سبز باغات کی سرسراہٹوں اور شیر و شہد کی اٹھلاتی لہراتی ندیوں کے کنارے خوف و غم کی پہچان سے دور ایک حسین ترین دائمی زندگی سچے خوابوں کے جال بن رہی ہے، جہاں فرشتوں کا قلوب بھی اللہ کے ہاں پکار اٹھیں گے، اے خدایا یہ ہے وہ تیرے بندے جن کی ساری دنیا تیرے عشق میں لٹ گئی، یہ سب کی لٹا کے تیری دنیا کو پہنچے ہیں. ان کے قلوب میں یہ بات راسخ ہو چکی تھی کہ رائے حق میں مارا جانا دراصل تجھ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اور شہادت کے معنی ہی ہمیشہ زندہ رہنا ہے. یہ تو سب سے لٹا کر اس یقین تک پہنچے ہیں. اور کتنا قابل رشک ہے سید علی گیلانی اور ان کے تربیت یافتہ نوجوانوں کا یقین اور ایمان جن پر ملائکہ ایسی گواہی دیں گے. اور میری بہن کس قدر رونے کے لائق ہے ہمارے ایمان جن کے لیے ہمارے دل بھی گواہی دیتے تھے کسی خوف سے چپ ہو جاتے. کل جب میدان حشر میں سید علی گیلانی اور ان کے تربیت یافتہ اشک و لہو میں نہائے ہوئے یہ نوجوان خداوندی لطف و انداز سے سرفراز کیے جا رہے ہوں گے، بہن خدا جانے ہم کہاں. اللہ تعالیٰ بہتر کرے اور ان کی تعلیمات سے ہم فائدہ لے سکیں. آئی ایم سو سوری سمیع بھائی، میں آپ کو کہیں انٹرپٹ نہیں کرنا چاہتی تھی مگر ٹائم جو ہے نا وہ بڑا اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے کہ ہمیں خود احساس نہیں ہوتا. میں یقیناً سید علی گیلانی جو پریکٹیکل بات ہے وہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ
دنیا کے ہر دور میں ٹریٹرز بھی رہے. اقتدار, پیسہ, پوزیشن اور بڑے لوگوں کی خوشنودی کے لیے ان کی مرضی کی بات کرنا. میں بلکہ بڑی حیران ہو رہی تھی کہ فاروق عبداللہ صاحب نے بھی سید گیلانی کی موومنٹ میں ان کے ساتھ نہیں چلے اور اس کے بدلے میں منسٹری کی پوزیشنز دیں, وہاں کی جو حکومتیں ہیں ان کی خوشنودی کے لیے اپنی جد و جہد جاری رکھی. بلکہ عمر عبداللہ جو فاروق عبداللہ کے بیٹے وہ بھی منسٹر رہے ہیں, انہوں نے بھی. اور ہمیشہ سے جب سے اسلام وجود میں آیا یہ دو قوتیں ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں, مگر فتح ہمیشہ حق اور سچ کی ہوتی ہے. سید گیلانی نے اپنی زندگی کو بہتر طور پہ گزارا اور ایز اے رول ماڈل زندہ رہے. خدا کرے کہ میں اور آپ اور وہ تمام لوگ جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اپنے ضمیر کو نہ مرنے دیں. پیسہ, دولت, شہرت اپنی جگہ پہ, مگر کاز کے ساتھ زندہ رہیں. دیٹ از دی مین میسج جو میں نے سید علی گیلانی شاہ صاحب کی زندگی سے سیکھا. ول ٹیک اے بریک اینڈ کم بیک. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی صاحب ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ اور سپٹمبر کا مہینہ ہے. ہمارے پہلے سیگمنٹ میں جناب سید علی گیلانی شاہ صاحب کے بارے میں بات ہوئی.
بہت سے لوگ جو تاریخ رقم کر جاتے ہیں. ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ یقیناً یہ پاکستان میں 65 کی وار، جس میں پاکستان کی افواج ہمارے پاس جو سہولیات تھیں وہ ہندوستان کے نسبت نہ ہونے کے برابر تھیں. ہماری ایئر فورس جس نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا، ریکارڈز بریک کیے. علم کا میں ذکر کرنا چاہتی ہوں آج کے. میں اپنی تمام افواج کا ذکر کرنا چاہتی ہوں جو کہ اگر سلامتی کونسل کا اجلاس نہ ہوتا تو کشمیر تک تو یہ انٹر ہوئے تھے، اور پھر لاہور کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے، مگر پھر اس کے بعد سیز فائر بھی ہو جاتا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس وار میں پاکستان کے جیالوں نے، مجاہدوں نے، قوم کے ہر فرد نے اپنا رول پلے کیا تھا. چاہے میری ایئر فورس کا ذکر ہو، چاہے میری آرمی کا ذکر ہو، چاہے اس میں عام عوام کا ذکر ہو. لوگ ریڈیو کے پاس بیٹھ کے سنا کرتے تھے. آج کے دور میں تو سسٹم ہی چینج ہو گیا، اور میں اور آپ خواہ اعلیٰ کار بن جاتے ہیں فیک نیوز کا، اور ہم فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تب ریڈیوز کے اوپر پروپیگنڈاز ہوا کرتے ہوتے تھے. پاکستان کی افواج نے جو کام کیا اس سے پاکستان کی افواج سے محبت میں کبھی بھی کمی نہیں آئی، اور ہماری افواج بہترین ہے. آج افغانستان کا جب ذکر ہوا ہے کہ ہندوستان کے جرنلز کے میسج بھی آپ نے یقیناً دیکھے ہوں گے جس میں انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے پاکستان کی افواج کو اور ISI کو، بہترین فوج ان دا ورلڈ. وہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ میرے پاس جب تک آنکھیں صحت مند اور تندرست و توانا تھی، میں نے اپنی آنکھوں کی قدر نہیں کی تھی، ہاتھوں کی قدر نہیں کی تھی، اپنی ٹانگوں اور جوڑوں کی قدر نہیں کی تھی. قدر ہمیں تب آتی ہے جب ہم چیزوں کو لوز کر دیتے ہیں. بہرحال سمیع اللہ ملک صاحب، وی آر ویری لکی ٹو ہیو ہم ود اس، تاکہ تھوڑی اس پہ بھی روشنی ڈال دیں. سر ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. اور 1965 یعنی کہاں کہ کشمیر کے اندر تک ہماری افواج چلی جاتی ہیں، اور پھر لاہور کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے، اور پھر سلامتی کونسل کا اجلاس بیٹھ جاتا ہے، اور پھر سیز فائر ہو جاتا ہے. تو کیا فرمائیں گے آپ؟ بہن، آج سے 56 برس پہلے آج ہی کے دن 6 ستمبر 1965 کو وہ مکار دشمن نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ لاہور کے جم خانہ میں جا کے اپنی فتح کا جشن منائیں گے. لیکن تاریخ نے دیکھ لیا، اور BRB نہر اس بات کی گواہ ہے کہ کس طرح ہمارے نوجوانوں نے اپنی خون کی لکیر کو ایسی شیشہ پلائی ہوئی دیوار بنا دیا کہ وہ جو اپنی اسلحے پہ، اپنی تعداد پہ بڑا مان رکھتے تھے، کس طرح اپنی لاشیں چھوڑ کے وہاں سے بھاگے. میری بہن، چراغ کو پھونک مار کر بجھایا جا سکتا ہے، نور کو کون بجھا سکتا ہے؟ میری بہن، نور کو تو پھونک مار کر نہیں بجھایا جا سکتا. اسلام نور ہے، قرآن حکیم نور ہے، روشنی ہی روشنی، صراط مستقیم کھرا سودا. اسی قرآن کو نافذ کرنے کے لیے تو پاکستان جیسی معجزاتی ریاست عطا ہوئی تھی ہمیں، جس نے یہ سکھایا کہ اس ملک کے لیے جان قربان کر دینا سب سے بڑا اعزاز ہے. ماں، باپ، بیوی، بچے اور پوری قوم کے علاوہ ملائکہ بھی استقبال کے لیے جمع ہو جاتے ہیں جب بندے نے اپنے بندے سے وفاداری کا جو حلف اٹھایا تھا، اس میں جب وہ اپنے رب سے اٹھائے اس میں کامیاب ہو جاتا ہے. بہن، یہ کوئی معمولی بات نہیں، دل تھام کے سننے والی بات ہے کہ وہ جو مکار و یار دشمن ہندو جو اسلحے اور اسلحے کی برتری کے گھمنڈ میں بیاپک بری، بحری اور ہوائی حملوں کی آڑ میں لاہور اور دیگر شہر پر قبضہ کرنے کے لیے پاکستان پر حملہ کر دیا تھا، تو ہمارے انہی نوجوانوں نے اپنے اسلاف کی سرفروشی کی، ان تمام داستانوں کی یاد تازہ کر دی جن کا تذکرہ خود دشمن جرنیل نے اپنی یادداشت میں کرنے میں مجبور ہو گئے، جس کا ذکر آپ ابھی فرما رہی ہیں. کیا کسی کو ہمارے نوجوانوں کی وہ قربانی یاد ہے جس نے اس صدی کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ میں چونڈا سیالکوٹ کو دشمن کا قبرستان بنا دیا تھا؟ میری بہن،
6 سپتمبر 65 کی رات بھی عجیب تھی. آپ یقین مانے کہ میں بڑی بیکری کم ہونے کو نام نہیں لیتی تھی، اور بالآخر جب صبح پتہ چلا کہ بھی مکار گزشتہ نصف رات کو مکار ہندو نے پاکستان پر حملہ کر دیا ہے، تو پہلی مرتبہ ساری قوم کو ایسا یکجا مضبوط اور متحد دیکھا کہ پہاڑوں سے ٹکرا جانے کا حوصلہ پیدا ہو گیا ساری قوم کے اندر، اور ہر شہری محاذ پر جانے کے لیے بے چین نظر آ رہا تھا. میں حالانکہ میٹرک میں پڑھتا تھا، میرا بھی شوق تھا کہ میں بھی جتنی جلدی ہو سکے میں محاذ میں پہنچوں، جا کے لڑوں ان کے ساتھ. لیکن میری بہن یہ ساری باتیں آج کے دن بہت سے پروگرام میں ہو رہی ہوں گی اور بھی کریں گے، لیکن میں آج کے حالات کے برعکس ان کرداروں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کا ذکر آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کا سکون اور اطمینان فرد بخش ہے. ہاں، کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، انکار سننا تو اس کے لغت میں ہوتا ہی نہیں ہے. انکار کیا ہوتا ہے؟ وہ جانتا ہی نہیں، لیکن ہوتا یہی آیا ہے، ہوتا یہی رہے گا. منکر پیدا ہوتے رہتے ہیں، نہیں مانتے کا نعرہ مستانہ گونجتا رہتا ہے، تازیانے بجتے رہتے ہیں، کھال کھچی رہتی ہے، خون بہتا رہتا ہے. لیکن عجیب سی بات ہے، جتنی زیادہ شدت سے نہیں ماننے کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، ہر جتن، ہر حربہ اپنایا جاتا ہے، وہ آواز اسی شدت سے گونجنے لگتی ہے. جتنا بھی آتش فشاں کو دبائیں گے، آتش فشاں اتنے برے طریقے سے پھٹے گا. بالکل اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے. اب پھر یہ چاروں طرف نہیں ماننے کا رقص ہوتا ہے، رقص ہی نہیں، رقص بسمل، نہیں مانتے کا نغمہ، اور وہ گھومتا ہوا رقاص. آپ نے سنا نہیں، تاریخ نہیں آپ نے بڑی، کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈالا جاتا ہے، تپتے صحرا میں لٹا کر سینے پر پہاڑ جیسے سلیں رکھ دی جاتی ہیں، برفانی تودوں میں کود جاتے ہیں، لیکن نعرہ مستانہ بلند ہوتا رہتا ہے، رقص تھمتا ہی نہیں. اور یہ توحید کا رقص ہے. جنوں تھمے گا بھی، کبھی نہیں تھمتا یہ جنوں. زمین کی گردش کو کون روک سکتا ہے؟ میری بہن، بندوں کو تو غلام بنایا جا سکتا ہے، ان پر رزق روزی کے دروازے بند کیے جا سکتے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ ہم نادان صرف روپے پیسے کو ہی رزق سمجھ بیٹھے ہیں. بندوں کو پابائے زنجیر کیا جا سکتا ہے، قید خانوں میں ٹھونس سکتے ہیں آپ، عقوبت خانوں میں اذیت کا پہاڑ ان پر توڑ سکتے ہیں، پنجروں میں بند کر سکتے ہیں، معذور کر سکتے ہیں، بے دست و پا کر سکتے ہیں، ان کے سامنے ان کے پیاروں راج دلاروں کی توہین کر سکتے ہیں، انہیں ذبح کر سکتے ہیں، انہیں ان کی کھال کھینچ سکتے ہیں، انہیں گالیاں دے سکتے ہیں. یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور صدیوں سے انسان یہ دیکھتا آیا ہے کہ انکار کرنے والوں کو تو بھوکے کتوں اور شیروں کے آگے ڈال دیا جاتا تھا. اس جگہ جہاں چاروں طرف خلق خدا کا ہجوم ہوتا اور ایک جابر تخت پر براجمان ہو کر یہ سب کچھ دیکھتا اور کہہ کے لگاتا اور خلق خدا کو یہ پیغام دیتا کہ انکار مت کرنا، کیا تو پھر یہ دیکھو یہ ہوگا تمہارے ساتھ بھی. ہر فرعون وقت اپنی تفریح تباہ کے لیے یہ اسٹیج سجاتا ہے اور سجاتا رہے گا. ایسا اسٹیج جہاں سب کردار اصل ہوتے ہیں میری بہن، فلم کی طرح اداکار نہیں، لال رنگ نہیں، اصل بہتا ہوا تازہ خون، زندہ سلامت انسان کا رونا، چیخنا، بھوننا، کاٹنا، سب کچھ اصل، بالکل اصل ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. افغانستان میں، کشمیر میں، عراق میں، شام میں، کہاں نہیں دیکھا، یہ ہو نہیں رہا، پتہ نہیں کب تک ہوتا رہے گا. فرعونیت تو ایک رویے کا نام ہے، ایک بیماری کا نام ہے، ایک برادری ہے فرعونوں کی. فرعونوں کی کیا، حامان کی، شداد کی، قارون کی، ابو لہب کی، ابو جہل کی. یہ برادری کا نام ہے جس میں کسی وقت کسی بھی مذہب و ملت کے لوگ ہو سکتے ہیں. بچتا وہ ہے جس پر اب کی اگر میں سپٹمبر 65 کی وار کے ساتھ میں یہ ریلیونٹ یہ ہے ان شہداء کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے ہندوستان کی برتری کو ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی جانیں قربان کر دی. مگر سر اس میں تو ہر بندے نے اپنا رول پلے کیا تھا، عوام نے، جیسا آپ نے کہا کہ آپ کا بھی دل کیا تھا کہ اس میں شامل ہوں. مادام نور جہاں کے ترانوں نے جوش اور ولولے کو بلند کیا تھا. جذباتی تھے کہ ہر آدمی جو ہے وہ بارڈر پہ سر پہ پہنچنا چاہتا تھا. ہماری فوج کے خاص حصے کو لاہور میں پیچھے آ کے لوگوں کو روکنا پڑا، لوگ لاٹھیاں لے کے چل پڑے تھے ہندوستان میں جنگ کرنے کے لیے. صحیح. اور اس میں کوئی شک نہیں، جیسا آپ نے ذکر کیا
کہ نور جہاں کے نغمے بھی اس میں گائے گئے، اس میں جوش و ولولہ پیدا ہوا، اور وہ نغمہ تو آج بھی جب ہم نسیم بیگم کی آواز میں سنتے ہیں کہ اے رائے حق کے شہید ہو، وفا کی تصویر ہو، آپ یقین کیجئے کہ اب بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کچھ سر ہمارا شہادت، اصل مقصد تو یہ ہے نا کہ پاکستان اتنا ریسورسفل نہیں تھا، ہماری چاہے ایئر فورس کی بات کر لیں، چاہے ہماری آرمی کی بات کر لیں، مگر جذبے کے زور کے اوپر، اور پھر سلامتی کونسل نے جب مطلب پاکستان تو جیت کی ورش پہ تھا، مگر سلامتی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے اور پھر سیز فائر ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے اسلامی کونسل کے اجلاس سے پہلے ہمیں تاشکند بلایا جاتا ہے، یا جہاں پہ شاستری اور ایوب خان کی ملاقات کرائی جاتی ہے، روس کے جو ہیں وہ روس اس میں جو ہے معاونت کرتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہاں ہم نے جیتی ہوئی جنگ جو تھی وہ شاستری کے ہاتھوں میں ہم ہار گئے، وہاں پہ یا ہماری قربانیاں وہاں پہ ضائع ہو گئی۔ میں اسی طرف آنا چاہتا، میں پہلے چاہتا تھا کہ اپنی آپ کے توسط سے اپنی اس نئی نسل کو جو کہ 65 کا جنہوں نے نہیں دیکھا، جو 56 سال سے جن کی کم عمر ہے، میں انہیں یہ بتا سکوں کہ اس 65 میں جب یہ طوفان آیا تھا ہمارے سر کے اوپر، جب ہمیں جو ہے تسخیر کرنے کا پروگرام، منحوس پروگرام بنایا گیا تھا، تو اس وقت ہمارے شہداء نے کیا قربانیاں دی؟ کیا ٹینک کے نیچے ہمارے جوان نہیں لیٹ گئے؟ کیا آپ یہ دیکھیں کہ کیا آپ نے ایم ایم عالم کا ذکر کیا، کیا ہم ایم ایم عالم تو اب دنیا میں نہیں رہے؟ کیا ایم ایم عالم کی وہ جو تاریخ اب کوئی دہرائے ریکارڈ گا؟ انہوں نے بنا دیا تھا۔ آج تک وہ ریکارڈ قائم ہے، ریکارڈ توڑ نہیں سکا کوئی۔ یا لیکن بہن انہوں نے پھر دوبارہ انہیں ترقی تو دی گئی، لیکن انہیں پھر تیارہ نہیں دیا گیا لڑنے کے لیے، 71 کی جنگ میں تیارہ نہیں دیا گیا۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ ان کا تعلق بنگلہ دیش سے تھا۔ وہ میری کئی ان سے ملاقاتیں ہوئی، وہ کم کو آدمی کچھ بتانے کو تیار نہیں ہوتے تھے، بڑی مشکل سے میں بہت سی باتیں ان سے اگلوایا کرتا تھا۔ سر یہ میں آپ سے کہلوانا چاہتی تھی، اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کو وطن کی اور گھر کی عزت ان کے ذہن میں ہوتی ہے، وہ اتنی آرام سے بکا نہیں کرتے، چاہے وہ اصل میں قوم کے ہیروز ہیں، چاہے وہ ایم ایم عالم، چاہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان، وہ وطن کے اگینسٹ نہیں کچھ کہیں گے، مگر پولیٹیشنز نے ہمیشہ سودا کیا۔ آپ کی بات درست ہے، میں اسی طرف آپ کو لانا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پولیٹیشین میں نہیں، اور بھی بہت بہت ہم پہ گہرے زخم لگائے گئے۔ آپ یقین کیجئے اب اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن میں کیا کروں، اب پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ وہ کپڑا بھی لیرو لیر ہو گیا، جس سے پیٹ کو چھپایا جائے، صحیح۔ اپنے اس ننگے بدن کو چھپایا جائے، جس پہ دشمنوں کو نہیں اپنوں کے بھی زخم لگے ہوئے ہیں، اور بڑے کاری زخم لگے ہوئے ہیں۔ بات تو یہ ہے، لیکن آج بھی الحمدللہ ہماری نوجوان نسل جو ہے، میں جیسے آپ سے کہا نا کہ 6 ستمبر حوالہ ہے ہماری اس آزادی کا، ہمارے اس پاکستان کی سلامتی کا 6 ستمبر حوالہ ہے ان شہداء کی قربانیوں کا۔ ہم تعمر ان محسنوں کو یاد رکھیں گے۔ مجھے وہ یاد ہے، میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، یہاں پہ ایک ماں تھی، تو 48 کی جنگ کے اندر اس کے شوہر نے صرف شادی کو 2 دن ہوئے تھے، وہ گئے اور ان کے شوہر شہید ہو گئے، تو اللہ نے ان کی گود ہری کر دی۔ بیٹا جوان ہوا تو بیٹا بھی فوج میں جانے کے لیے مضر تھا، ماں نے بھیج دیا جاؤ تم بھی، اور جب بیٹا بھی اسی جام شانی اور بہادری سے لڑا، تو جب انہیں بلایا گیا میڈل دینے کے لیے، تو اپنے شوہر کا پہلا بہادری کا میڈل بھی اپنے سینے پہ لگایا ہوا ہم پہنچی تھی وہاں پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے میڈل کے لیے تو اپنے نہ شوہر کو کیا تھا نہ ہی بچے کو، میں چاہتی تو میں اپنے بچے کو فوج میں جانے سے روک سکتی تھی، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو شہید کی بیوہ کا جو اعزاز بخشا ہے، وہ شہید کی ماں کا اعزاز کیا ہوگا، اس لیے میں نے اپنے بچوں کو بھیجا تھا۔ بہت 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 میں نے وہاں بیٹھے ہوئے پتھر دل لوگوں کو بھی روتے ہوئے دیکھا، وہ بڑی ثابت قدمی سے ماں، جو اس ماں کو سلیوٹ کرنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ ہیں وہ مائیں جنہوں نے ایسے بچے جنے، جو کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ انہوں نے اپنے خون سے ایک ایسی سیسا پلے دیوار کھڑی کر دی کہ دشمن کی کوئی چیز کراس نہیں کر سکی، اور دشمن جو ہے اپنی کتابوں میں لکھنے میں مجبور ہو گیا ان کی بہادری کے لیے۔ آج بھی دیکھ لیں آپ،
ضرب عضب کے اندر ہمارے کتنے نوجوان بچوں نے شہادت قبول کر لی. یا رد الفساد میں بچے ہمارے شہادت قبول کر رہے ہیں. یا ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ نوجوان کیپٹن شہید ہو گیا. بالکل اس صحیح سے پہلے ایک لیفٹنٹ تھا شہید ہو گیا. میں اس کی تصویر دیکھ رہا تھا, ابھی اس کی تو مونچھیں نہیں پھوٹی تھی ابھی اس نوجوان بچے کی. انا للہ و انا الیہ کہ وہ راجعون. اپنے مگر ماں باپ کے شہید کی جو سینوں موت ہے, پہ تمغے لگا کے چلا شہید گیا. کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. یاد ہے, بات تو یہی ہے. 6 ستمبر کو عام دن نہیں ہے. یا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم 6 ستمبر کو اپنے ان شہداء کی یاد سے ان سے انصاف کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. جس عزم کے ساتھ, جس بہادری کے ساتھ, جس شجاعت اور صداقت کے ساتھ انہیں جانیں انہوں نے قربان کی تھی, کیا ہم ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے آج بھی تیار ہیں؟ یہ ہے میرا سوال آپ کے توسط سے بھی. ان تمام, میرا خیال ہے کہ اگر آج بھی آپ قوم کو دیکھیں گے, اب آج کے جو بچے جن کو ہمیں یاد دلانا ہے, یہ کن کی ڈیوٹی ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے. صحیح. ہماری ذمہ داری صرف تقریر اور تحریر سے ختم نہیں ہو جاتی. آج کی قوم ہمارا عمل دیکھتی ہے کہ ہمارا عمل کیا ہے. ہم نے اس پاکستان کو کلمہ توحید کے نفاذ کے لیے لیا تھا اللہ سے. کیا ہم نے وہ اوفو بالعہد پورا کیا؟ جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ چراغ کو تو پھونک مار کے بجھا سکتے ہیں, نور کو نہیں آپ پھونک مار کے بجھا سکتے. یہ کلمہ طیبہ بھی ایک نور ہے, جس کی اس نور کی بنیاد پہ ہمیں یہ ملک خداداد پاکستان کی معجزاتی ریاست عطا ہوئی. ہمیں اپنے سر نفس سے یہاں پر وعدہ کیا تھا. معاملہ تو صرف یہ ہے کہ دس از ویری انفارچونیٹ, ہمارا دا موسٹ آرگنائز انسٹیٹیوشن ان پاکستان دیٹ از آرمی. اور مگر ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں انہوں نے ہمیشہ کمپرومائز کیا. بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہی ہوں, ملک کی حفاظت میں ہماری افواج نے ہمیشہ اپنا بہترین رول پلے کیا. یقیناً ان افواج میں چند غلط لوگ بھی ہو سکتے ہیں, وہ اسی قوم میں سے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ کہہ دیا کہ جیسی اقوام ہوتی ہیں ویسے لیڈر ہوتے ہیں. مگر ہماری افواج بہترین افواج ہیں. اور میں تو آپ کے توسط سے میں تو بہت نالائق سا انسان ہوں. آپ کے دوست میں نے ایک اور بات بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں. جی میں قوم کے سامنے بھی ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیے کس سیاستدان کا بچہ فوج میں گیا اور شہید ہوا؟ شروع ہو جائیں کے پی کی سے سرحد سے شروع ہو جائیں. کیا اسمل یار ولی کا بچہ کو گیا ہے, اس خاندان کو بچہ گیا ہے فوج کے اندر؟ کیا نواز شریف کے بچے فوج میں گئے ہیں؟ زرداری کے بچے فوج میں گئے ہیں؟ سر آپ فوج کو چھوڑ دیں, آپ جرنلسٹ, کتنے جرنلسٹ کے بچے فوج میں گئے ہیں اور انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا؟ کتنے بچے ہیں جو گئے ہیں فوج کے اندر؟ آپ جرنلسٹ پہ بھی آ جائیں نا, جو خبروں کو پھیلاتے ہیں. آج جتنے آدمی آپ دیکھیے, میں نے آپ سے عرض کروں کہ میں نے یہ سب لوگوں سے میں کہتا ہوں, میں نے کہا یہ پیمانہ رکھ لیں آپ کہ جو آدمی شہداء کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے, خود اس کے خاندان میں کتنے شہداء موجود ہیں. صحیح صحیح صحیح. اپنے وطن کے لیے, پاکستان کے لیے اس نے کتنی شہادتیں دی ہیں. صحیح, بالکل صحیح, بالکل صحیح. مگر مسئلہ تو یہ ہے کہ اس سے آپ کے اخلاص کا, آپ کی للہیت کا پتہ چل جائے گا. ایگزیکٹلی. ایسے تو تقریریں کرنے سے تو بہت بڑے گرمدار گرمجوش تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں وہ لوگ, لیکن جب وطن کے قربانی دینے کی بات آتی ہے تو قربانی کون دیتا ہے؟ وہ لوگ جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں سیاست کو اس طرح پاک کیا جائے. سیاستدانوں سے میں کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کی وطن کے لیے شہادتیں دے کے اپنی سیاست کو پاک کر لو. صحیح. میں سمیع بھائی یہاں پہ پروگرام کے اختتام کی طرف کیونکہ ہم بڑھ رہے ہیں, ایک قومی نغمے سے ہی, اور یہ بچہ جس نے اتنے خوبصورت طریقے سے اس ترانے کو پڑھا, اور یہ آج کے دور کا بچہ ہے, میں اسی کے ساتھ اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر کے جانا چاہتی ہوں. ہماری افواج بہترین ہے, مگر سمیع اللہ ملک صاحب نے بڑا خوبصورت سوال کیا, کتنے پولیٹیشنز ہیں جن کے بیٹے فوج میں گئے اور انہوں نے اپنی جانیں دیں. برطانیہ کی طرف آ جائیں, رائل فیملی کے بیچ میں, اٹ از امپورٹنٹ ٹو سرو ان دا آرمی بیکاز وہ وطن سے محبت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے کہ آپ نے اپنی زندگی کو کیسے بسر کرنا ہے. کتنے ہمارے جرنلسٹ ہیں جن کا قلم تھکتا نہیں. کوئین کا پوتا پرنس ہیری, وہ افغانستان گیا جنگ کے لیے. ایگزیکٹلی. اور وہ جرنلسٹ جن کا قلم تھکتا نہیں پاکستان کی افواج کے بارے میں برا لکھنے پہ.
یقیناً اس میں برے لوگ ہوں گے، وہ میرے اور آپ کے جیسے لوگ ہیں، مگر میجورٹی جس جذبے کے ساتھ وہاں موجود ہے ملک کی حفاظت کے لیے، اور دس از دا اونلی انسٹیٹیوشن ان پاکستان وچ از ویری آرگنائزڈ، اور اس میں کی نے پوری یہ دنیا آخری بات میں آپ معترف سے ہے عرض کرنا سوائے چاہتا ہوں، ہمارے۔ یقین کیجئے بخدا میرا یہ ایمان ہے، اس بات میں میرا یقین ہے اور ایمان ہے کہ اگر یہ افواج کے بچے شہادتیں نہ دیتے یا نہ ان کا جذبہ ہوتا تو خاکم بدن آج لاہور کی مال روڈ کے اوپر ہندو اپنی چٹیا اور دھوتی کے ساتھ پھر رہا ہوتا، ہمیں بہت لالے شکریہ پڑ سمیع جاتے اللہ اپنے ملک بچوں کی صاحب، ایک قومی عزت کا۔ نغمے کے ساتھ ہی یہاں پروگرام کو میں چھوڑوں گی، مگر سوال سمیع اللہ ملک صاحب نے بڑا پیارا کیا، اس کا جواب ضرور دیجئے گا۔ ہیں آرمی میں بھی برے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ اقتدار، پیسہ، کسی چیز میں بھی، یعنی دے کین بی برائبڈ بٹ ناٹ میجورٹی از دیئر جذبے کے ساتھ۔ کتنی ہم میں سے مائیں ہیں جو بڑی فراخ دلی سے اپنے بچوں کو فوج اور پولیس میں بھرتی کرنے کے لیے بھیجتی ہیں۔ اینی ویز ایک نغمے کے ساتھ آپ کو چھوڑتی ہوں، دل سے محبت کو کم مت ہونے دیجیے گا، اور شاید آپ کے دل میں مجھ سے زیادہ محبت ہو، اس میں کوئی شک نہیں، مگر پھر جب محبت ہوتی ہے نا تو پھر محبت سوال نہیں کرنے دیتی اس کے بارے میں۔ ایک قومی نغمہ، سمیع اللہ بھائی بہت شکریہ آپ کا فار بینگ ود اس، اور میرے اس بچے کی آواز آئی ہوپ یو ول لو اٹ۔ پاکستان زندہ باد، اور پاکستان پائندہ باد۔ میجورٹی اچھے لوگوں کی ہے، چند لوگ جو شاید اقتدار، پیسہ، پوزیشن، اس کی ہوس میں، ابھی ریسنٹلی ٹک ٹاکس کے جو معاملے آپ دیکھ رہے ہیں، فیم کی ہوس میں بہت سے لوگ بہت ہم ساری اپنے فوج، غلطیاں کر اٹھتے ہیں، کر ہم بیٹھتے اپنے تمام شہداء، چاہے ان کا تعلق فوج سے ہے یا سولین ہے جو کہ اس ملک خاطر جنہیں شہادت قبول کی، ہم ان کے مقروض ہیں، وہ ہمارے تمام محسن کوئی ہیں، شک کوئی ان شک۔ کے لواحقین کے بھی ہم شکر گزار اور ممنون ہیں بہت کہ شکریہ سر آپ کا، بہت شکریہ، اپنی نوجوان اولادیں جو ہے اس ملک کے لیے قربان کر دیں، تھینک ہم یو ان کو اس سلیوٹ پیش کرتے ہیں، قومی خراج نغمے کے تحسین پیش ساتھ۔ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان شہداء کے درجات کو بلند کرے آمین۔ گا ہی انشاءاللہ، ان شہداء کے توسط سے اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کے اندر ایسی وفا کی لہر پیدا کر دے آمین۔ کہ کوئی دشمن اس پاک وطن کی طرف دیکھ نہ سکے۔ اپنے دل کو کنٹامنیٹ ہونے سے بچائیے، محبت بہن جس اپنے جذبے بھی، کا نام ہے اس کو انڈرسٹینڈ کیجئے گا۔ اقبال کا ایک شعر ہے کہ اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلال کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔ قومی نغمہ سماعت فرمائیے، اگلی ملاقات تک ہمارا آپ کا اللہ حافظ۔